احسن القصص، بہترین قصے. اور یہ جو احسن القصص ہے یہ قرآن مجید سے لیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس قصے کو کیا کہا ہے؟ احسن القصص. یہ قصہ کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ یوسف. سورہ یوسف ایک یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا ہے کہ ایک ہی جگہ پورا قصہ بیان کر دیا. نہیں تو ہر نبیوں کے قصے اس پارے میں اس پارے میں اس پارے میں اور پوری قرآن میں ملیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہر قصے میں ہر پارے میں مل جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پارے میں مل جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ پاروں میں مل جائے گا، کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ. لیکن یوسف علیہ السلام کو جو شروعات ہوئی ہے، جو رائٹرز ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہترین سورہ ہے یہ، کہ کیسے شروعات کرنی ہے، کیسے بیچ کا ہونا چاہیے اور کیسے بات اپنی کمپلیٹ کرنا ہے. بہترین سورہ ہے رائٹرز کے لیے، قصہ وغیرہ لکھنے والوں کے لیے، بیان کرنے والوں کے لیے، کسی کی زندگی کو بتانے والوں کے لیے. سورہ یوسف بہترین نمونہ ہے. تو جب یہ سورہ یوسف کبھی اتری، عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ آگ جلاتے تھے ٹھنڈیوں کے ٹائم پہ اور بیٹھ جاتے تھے الاؤ کے پاس میں، آگ کے پاس میں، تاکہ تھوڑا گرمی فیل ہو. اور اس ٹائم کیا ہوتا تھا؟ شروع ہو جاتا تھا کہانیاں، اس سے کبھی ان کی کبھی ان کی. اور ابھی بھی کچھ لوگ، اب تو مطلب موبائل آ گیا تو کس سے کہانیاں ختم ہو گئی. نہیں تو پہلے ایک بندہ سناتا تھا، سب اس کے ہاں میں ہاں بھرتے تھے، اور کبھی ایران کی سناتا تھا، کبھی توران کی سناتا تھا، کبھی اپنے ہی سے بنا کے سنا دیتا تھا. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ پھینکنے والے ہوتے ہیں نا، کتنے سارے اپنے ہی دوست ہوتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں صرف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے ہی آگ کی کنارے کنارے بیٹھے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، آؤ ادھر آؤ. کیونکہ یہ قصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سنا رہے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا انا انزلناہ الیک قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم سمجھو. اور آؤ آج تمہیں ہم ایک ایسا قصہ سنائیں، نحن نقص علیک احسن القصص. احسن القصص ہے نا، احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. آج ہم تمہیں سب سے بہترین قصے کو سنانے جا رہے ہیں. آپ اس سے پہلے اس قصے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. اب یہ قصہ شروع ہوتا ہے. احسن القصص، بہترین قصے. رؤیا عجیبۃ، انوکھا خواب، عجیب خواب. ٹھیک ہے. کان یوسف ولدن صغیرا، یہاں پہ کانا کی میننگ ہے تھا. تو یوسف ایک چھوٹے بچے تھے، صغیر چھوٹا، ولد بچہ لڑکا، یوسف یوسف. کان یوسف ولدن صغیرا، یوسف ایک چھوٹے بچے تھے، چھوٹے لڑکے تھے. وکان لہو 11 اخا، اور ان کے 11 بھائی تھے. وکانا اور تھے، لہو ان کے، 11 اخن بھائی. وکانا یوسف غلاما جمیلا، اور یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت بچے تھے. وکانا یوسف غلاما ذکیا، اور یوسف علیہ السلام ایک ذہین بچے تھے. ذکی مطلب ذہین، انٹیلیجنٹ، دماغی. وکانا ابوہ یعقوب یحبہ، اور یعقوب ان کے ابو، وکانا ابوہ یعقوب، اور ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ یعقوب. اور ان کے ابو یعقوب ان سے محبت کرتے تھے. اکثر من جمیع اخوتی، تمام بھائیوں میں سے سب سے زیادہ. اور ان کے ابو یعقوب علیہ السلام ان سے تمام بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے تھے. ذات لیلۃ رأى یوسف رؤیا عجیبۃ، ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک انوکھا خواب دیکھا. ایک انوکھا خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ رأى 11 کوكبا، انہوں نے 11 ستارے دیکھے. ورأى الشمس، اور سورج کو دیکھا. والقمر، اور چاند کو دیکھا. کل یسجد لہ، کہ وہ سب کے سب ان کا سجدہ کر رہے ہیں. تعجب یوسف الصغیر کثیرا، چھوٹے یوسف تعجب میں پڑ گئے.
تعجب یوسف الصغیر، چھوٹے یوسف بہت زیادہ تعجب کرنے لگے. وما فہم هذه الرؤیا، اور وہ یہ خواب نہیں سمجھے. وما فہم هذه الرؤیا، اور انہوں نے یہ خواب نہیں سمجھا. کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لرجل، کیسے ستارے، سورج اور چاند ایک آدمی کا سجدہ کریں گے. کیف تسجد الکواکب، کواکب ستارے، کیسے ستارے، والشمس اور چاند، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند سجدہ کریں گے لرجل کسی آدمی کا. ذهب یوسف الصغیر الی ابیہ یعقوب، چھوٹے یوسف اپنے ابو یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے. وحکى له هذه الرؤيا العجیبہ، اور انہوں نے اپنے ابو سے اس انوکھے خواب کے بارے میں بتایا. وحکا، اور انہوں نے بتایا، لہو ان سے، هذه الرؤيا العجیبہ اس انوکھے خواب کے بارے میں. کن سے بتایا؟ اپنے ابا سے. ان کے ابا کا نام کیا تھا؟ یعقوب. یعقوب کیا تھے؟ نبی تھے. اور نبی کیا ہوتے تھے؟ خوابوں کو جاننے والے ہوتے تھے. اور ان کے جو خواب ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے؟ سچے خواب ہوتے تھے. جیسے ہم نے پڑھا نا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو خواب، کر دو قربانی، تو کرنے چلے گئے قربانی. یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا ہے. یہی خواب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. انی رأیت، میں نے خواب دیکھا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے 11 کوکبا، 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ میرا سجدہ کر رہے ہیں، وہ میرا سجدہ کر رہے ہیں. وکان یعقوب نبیا، اور یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ایک نبی تھے. فرح یعقوب بہذہ الرؤیا کثیرا، تو اس خواب سے یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے. وقال، اور انہوں نے کہا، بارک اللہ لک یا یوسف، اللہ تمہیں برکت دیں اے یوسف. بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دیں. جزاک اللہ، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دیں. ٹھیک ہے. فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ، بہت جلدی تمہارا ایک مرتبہ ہوگا. دیکھو میں نے بتایا تھا کہ سین اگر لگے گا تو میننگ کیا آ جائیں گی؟ جلدی کی، کہ جلدی تمہارا ایک مرتبہ ہوگا. اگر سوفا آئے گا تو ہوگا تھوڑی دیر کے بعد. میں نے بتایا نا سین اور سوفا میں فرق. هذه الرؤيا بشارة بعلم ونبوة، یہ جو خواب ہے یہ خواب ہے علم اور نبوت کی خوشخبری کا. هذه الرؤيا، یہ خواب، بشارۃ، ایک خوشخبری ہے، بعلم، علم کی، ونبوہ، اور نبوت کی. وقد انعم اللہ علی جدک اسحاق، اور یقیناً، قد کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یقیناً، اور یقیناً اللہ نے آپ کے دادا اسحاق پر بھی انعام کیا ہے. یہ قد ہو چکا ہے کئی مرتبہ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا اسحاق پر انعام کیا ہے. وقد انعم اللہ علی جدک ابراہیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا ابراہیم پر بھی انعام کیا ہے. وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، اور وہ آپ کے اوپر بھی انعام کر رہا ہے. وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، اور وہ آپ کے اوپر بھی انعام کر رہا ہے. وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ یعقوب، اور وہ انعام کر رہا ہے آل یعقوب پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر. وَكَانَ یعقوب شیخاً کبیراً، اور یعقوب علیہ السلام ایک بہت بزرگ آدمی تھے، مطلب بہت بوڑھے آدمی تھے. وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کی فطرتوں کو جانتے تھے. وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانَ، اور وہ جانتے تھے کہ کیسے شیطان غالب آتا ہے. یونس بھائی، شیطان غالب آتا ہے.
یعنی شیطان اپنے داؤں کیسے چلاتا ہے اور لوگوں کو کیسے بیوقوف بناتا ہے. وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ، اور شیطان انسانوں کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرتا ہے. فقالا، تو انہوں نے کہا یا ولدی، اے میرے بچے، لا تخبر بهذه الرؤيا احدا من اخوتك، مت بتانا اس خواب کو کسی کو بھی اپنے بھائیوں میں سے. تخبر لا ہے نا یہاں پہ، لا تخبر مت بتانا، بهذه الرؤيا اس خواب کو، احدا کسی کو بھی، من اخوتک تمہارے بھائیوں میں سے، فانهم يحسدونك نہیں تو وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے، وَيَكُونُونَ لَكَ عَدُوًّا اور تمہارے دشمن بن بیٹھیں گے. واپس سنو. فقالا، تو انہوں نے کہا یا ولدی، اے میرے بچے، لا تخبر بهذه الرؤيا احدا من اخوتك اس خواب کو اپنے بھائیوں میں سے کسی کو مت بتانا، فإنهم يحسدونك ويكونون لك عدوا نہیں تو وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے اور تمہارے دشمن بن بیٹھیں گے. آیا اتنا سمجھ میں؟ چلیے.